شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آیا، امام کی خدمت میں امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی زندگی کس چیز پر استوار ہے، کس پر قائم ہے؟ امام نے فرماتے ہیں کہ 4 پلر ہیں، یعنی 4 اصول ہیں جس پر میری زندگی قائم ہے۔ پہلی کہ میرا ہر عمل خدا دیکھ رہا ہے، تو میں اپنے عمل کے اندر حیا رکھتا ہوں۔ اب یہ اصول ہے زندگی کا، یعنی خدا میرا ہر عمل دیکھ رہا ہے، ہر چیز سیف ہو رہی ہے۔ کتنی اور حدیث و روایات ہیں کہ دائیں والا بھی لکھ رہا ہے، بائیں والا بھی لکھ رہا ہے۔ کوئی بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم ذرے کے برابر خیر کرو گے تو بھی لکھی جا رہی ہے، شر کرو گے تو بھی، اور روز قیامت دکھایا بھی جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہم اس دنیا کے اندر عمل دیں تو آپ بولیں، ایسا نہیں، یہ دنیا کے کیمرے نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر کیمرہ ادھر لگا ہوا ہے تو آپ بولے میں ادھر سے چلا جاؤں گا تو نظر نہیں آؤں گا۔ اللہ کا نظام ایسا، ایک ایک چیز انسان کی لکھی جا رہی ہے، سیف ہو رہی ہے، پکچر سیف ہو رہی ہے، پکچر چلائی جائے گی پوری۔ وہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں مولانا صاحب اے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ ملائکہ نے اے آئی بنا دی ہے، میں نہیں ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے وہی دکھایا جائے گا، حتیٰ خود انسان کے اعضاء گواہی دیں گے ہاں اس نے یہ کام کیا تھا، کیونکہ مالک میں نہیں ہوں، مالک وہ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں میری زندگی کا پہلا پلر کیا ہے کہ خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، حفاظت ہو رہی ہے، تو میں اپنے اعمال میں حیا رکھتا ہوں۔ تو مجھے کیا ہونا چاہیے اپنی زندگی؟ یہ پریکٹیکل حدیث ہے، یہ حدیث ایسی نہیں کہ آپ سنیں واہ واہ کریں اور گھر چلے جائیں، نہیں ایسی کچھ نہیں، یہ پریکٹیکل ہے۔ کیا میں ایسا زندگی گزارنے کی کوشش کروں کہ خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کیا کروں؟ بعض اوقات انسان بہت اچھا ہوتا ہے، ابھی مسجد میں بہت اچھے ہیں، امام بارگاہ میں بہت اچھے ہیں، باہر مطلب آپ بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، اچانک سے کوئی تیزی سے گزر گیا، شاید آپ کا اپنا مومن ہی گزر گیا، مجلس سے گزر گیا، کسی کو جلدی تھی، وہاں آپ نے سب باہر نکال دیا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب آپ نے مجلس میں کچھ نہیں سیکھا، اس کا مطلب تو یہی ہے۔ یا مثلا آپ انتظار کر رہے ہیں کسی دوست کا، آپ کے ساتھ آیا، وہ نیاز لینے تھوڑی دیر زیادہ رک گیا، تھوڑی دیر بعد آپ کو غصہ آ گیا، مطلب میں اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ فیملی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ وہیں ہوتا ہے جہاں پر روح نور کو اپنے اندر وجود میں رکھتی ہے۔ مجلس عزاداری نورانیت پیدا کرتی ہے، نور پہ لے کر آتی ہے۔ باہر نکلیں گے شیطان اپنے پورے سسٹم سے نور کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، گھر میں، باہر میں، گلی میں، باہر گیا موبائل آن کر لیا، انسٹاگرام آن ہو گیا، بس اب آپ اپنے اس نور کی حفاظت کیسے کرتے ہیں یہ اب آپ کے اپنا۔ لیکن اگر انسان کو دیکھیں یہ باتیں انسان بھول جاتا ہے، انسان ہے، انسان کا حافظہ ایسا ہی ہے، تکرار ریپیٹ کیوں ہے؟ تاکہ یاد رکھے۔ پہلا پلر یہ ہے۔ دوسرا پلر امام فرماتے ہیں اللہ نے جو کام میرے ذمے لکھا ہے اسے میں نے ہی انجام دینا، اسے کوئی اور انجام، تو کہا یہ میری زندگی کا دوسرا پلر ہے۔ جو خدا نے میری ذمہ داری لگائی ہے، چاہے وہ واجبات میں ہو، چاہے وہ میری ظاہری زندگی میں، میری باپ ہوں ذمہ داری ہے، بھائی ہوں ذمہ داری ہے، بیٹا ہوں ذمہ داری ہے، کمیونٹی کا ممبر ہوں میری ذمہ داری ہے، فلانی جگہ پر یہ میرا ڈیزگنیشن ہے، میری پوسٹ ہے، میری ذمہ داری ہے۔ خدا نے جو عمل میرے کاندھوں پہ رکھا ہے میں اس کو ہٹا نہیں سکتا، یہ میری زندگی کا دوسرا پلر۔ تیسرا، خداوند متعال نے میری روزی لکھی ہوئی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، میں اطمینان میں رہتا ہوں۔ پہلا رہے اللہ صلی علی محمد۔
رزق ہے نا، انسان کو روزی روٹی کی تو پریشانی ہے، کیسے کھاؤں گا، کل کیسے کھاؤں گا، ابھی کیسے کھاؤں گا. اچھی بات ہے انسان کوشش کرے، محنت کرے، سب کرے، لیکن جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو پریشان. امام فرما رہے ہیں، جانے میں امام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرا رزق لکھا ہوا ہے، اسے کوئی اور چھین نہیں سکتا، یہ کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے. میں اطمینان میں ہوں، مطمئن ہوں. کوشش اپنی کرنی ہے آپ، انہیں آپ کل کو جا کے گھر جا کے بیٹھ جائیں بولو بھائی ابھی روزی روٹی لکھی ہے، کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. محنت کرنی ہے، محنت ہمیشہ سے کرنی ہے. میں پہلے بھی حدیث آپ کی خدمت میں شاید پیش کی. اسی طرح کوئی شخص کارواں حج سے واپس آیا اور چھٹے یا پانچویں امام کی خدمت میں پہنچا کہ ظاہر لوگ جلدی آتے تھے، دیر سے آتے تھے امام سے. تو امام نے پوچھا کیسا رہا؟ کہا بہت اچھا رہا. راستے میں ہمارے ساتھ ایک شخص تھا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا، نماز پڑھتا رہتا تھا. تو امام نے پوچھا تو اس کے کام کون کرتا تھا؟ کہا مولا ہم تھے نا خدمت کرنے کے لیے. تو کہا اس کے جانوروں کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا ہم کرتے تھے. تو امام نے کہا تم اس سے بہتر ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوشش نہیں کریں، کوشش کرنی ہے. رزق خدا کی طرف سے ہے لیکن اس کی تلاش انسان کے اوپر واجب ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ. کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا. یہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اپنا کنیکشن دے دیں گے، ہم اپنے رابطے لوگوں کو بتا دیں گے. ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل گیا تو میرا کام کٹ جائے گا. اور ہم تو ویسے ہی مشہور ہیں کھینچنے میں، لوگوں کو نیچے لانے میں. جانے محترم خوب یہ ہماری اپنی ذہنیت ہے. خدا نے جو نوالا لکھا ہے وہ ملنا ہے. اور وہ کتنی اچھی ایک مشہور شاعر تھے، مجھے وہ شعر یاد نہیں رہتے مجھے، اس کا مفہوم یہی تھا کہ پرندے انسان سے بہتر ہیں، کہ آج جو جمع کرتے ہیں آج ہی کے لیے کرتے ہیں، کل کا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کل وہی دینے والا ہے، وہ کل بھی دے دے گا. اور انسان جو ہے وہ آج کے بجائے کل کے لیے جمع کر رہا ہے، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کل زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. آپ کے سامنے ٹیسٹ ابھی جنگ ونگ ہوئی، حالات ہوئے، آپ کو پتا ہے انسان جنگ میں کیا ہوتا ہے، حالات کیسے ہوتے ہیں. جب ہو تو آدمی کو لگتا ہے نا یار میں نے یہ بنایا، میں نے وہ بنایا، میں نے یہ بنایا، ابھی تو سب ختم ہو جائے گا. غزہ میں جو لوگ رہ رہے ہوں گے ان کے بھی تو خواب تھے نا، ہر کسی کے خواب تھے. تو انسان ساری زندگی محنت کرے، اپنے آپ کو ختم کر کر کچھ بنائے، اور ایک میزائل آئے اور سب ختم ہو جائے. وہ شاید ہم اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس حالت میں نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ آپ اتنی محنت کری آپ نے، اور مثلا آپ نے گھر بنایا، پلاٹ بنایا، اچھی بات ہے بنانا چاہیے، لیکن آپ کا پورا وجود اس میں لگا ہوا، اور آپ کو آخری ٹائم پر، جیسے شداد نے 300 سال میں جنت بنائی، 300 سال سب سے بہترین سرزمین کا انتخاب کیا، سب کچھ جمع کیا اللہ کے نبی کے مقابلے میں، کہ جب انہوں نے کہا نا کہ صحیح ہو جاؤ، ہدایت کر لو، خدا بہشت، اس نے کہا بہشت کیسی؟ کہا بہشت ایسی ہوگی، درخت ہوں گے، ایسے ایسے محل ہوں گے. اس نے بولا یہ تو میں خود بنا لوں گا. 300 سال میں بہشت بنائی، اپنی بہشت. دروازے پہ آیا، جو اس کی جنت تھی اس کے دروازے پہ آیا، دیکھا سامنے ایک جوان کھڑا ہوا ہے. کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں. وہاں اس کو یقین آ گیا. کہا مجھے اتنا تو وقت دو کہ میں اندر جا سکوں. کہا نہیں. احادیث و روایات کیا کہتی ہیں؟ ایک پاؤں زین میں تھا، ایک پاؤں ہوا میں تھا، روح قبض کر لے. کوئی انسان کس چیز پہ اتنا تکبر کر رہا ہے؟ کس چیز کے لیے اتنے اپنے آپ کو سختیوں میں ڈال رہا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ جب لکھا ہے، جتنا لکھا ہے وہی ملے گا. بہت فرق ہے اہل بیت کے ماننے والے میں اور اہل بیت کو نہ ماننے والے میں. لقمہ سب کے نصیب کا ہے، لیکن اگر آپ نے اسی لقمے کی خواہش ڈال لی نا اندر، برباد ہو جائیں گے. علماء یہی بیان کرتے، ایک لقمہ
حرام بھی نہیں ہو، حلال ہو، لیکن خواہشات کے ساتھ ہو، آرزوؤں کو لمبا کر دیتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے ذہنوں میں آرزویں ہوتی ہیں، کاش یہ ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، یہ جو کاش کاش ہے نا، یہ ان آرزوؤں کے لقمے کی وجہ سے۔ یہ جو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا، آپ 4 کھانے بڑے ہوتے ہیں، ابھی ایک کھا رہے ہوتے ہیں، 3 پہ نگاہیں ہوتی ہیں، کیا ہے؟ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ قوم دسترخوان سے پہچانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ انسان پتہ چلتا ہے کہ وہ شکم کے لیے کتنا بھاگ رہا ہے اور آخرت کے لیے کتنا بھاگ رہا ہے۔ وہ ایک عالم دین جو بہت بڑے عالم دین بنے، طالب علم تھے، بہت مشہور واقعہ ہے، بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے پڑھ رہے تھے، سیب پانی میں چلتا ہوا نظر آیا، نہر میں، اٹھایا کھا لیا۔ ایک دم یاد آیا یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہوگا، پیچھے گئے جہاں سے پانی آ رہا تھا، دیکھا سیب کے باغ سے وہ نہر نکل رہی تھی۔ اس کے مالک کو بولا کہ یہ سیب آپ کا تھا، میں نے کھا لیا، مجھے اس کو حلال کر دیں۔ اب آپ سوچیں ایک سیب تھا، ہم تو پوری پھلوں کی ریڑھی اڑا کے لے جائیں، پوچھنی نہیں کسی نے، بولا آگے اللہ نے دی تھی بھائی، اڑا۔ ہمارا تو ایسے ہی ہے، نیچے کچھ مل رہا ہے، اللہ نے دیا تو مولانا صاحب، بھائی اللہ نے دیا، کسی اور کا مال ہے۔ فقہ میں آپ کو پتا ہے سکہ بھی پڑا ہوا مل جائے نا، سال تک مال مجہول ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ایسا ہے۔ وہ جو شخص صاحب باغ تھا، اس نے دیکھا یہ ایسا کون سا شخص ہے جو ایک سیب کے لیے آیا ہے اتنی دور۔ اس نے کہا میں ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ کہا کیا؟ کہا میری بیٹی سے شادی کروں۔ کہا کر لوں گا۔ کہا مگر وہ نابینا ہے۔ کہا کر لوں گا۔ کہا وہ بہری ہے۔ کہا کر لوں گا۔ کہا وہ گنگی ہے، سن نہیں سکتی۔ میں کر لوں گا، شرط یہی ہے تو حلال کروں۔ کر لی اس نے۔ شادی کی رات نکاح ہوا، جیسے ہی کمرے میں گیا دیکھا تو خاتون نے سلام کیا، باپ بھی داخل ہو گیا۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے یہ بول نہیں سکتی۔ کہا ہاں یہ بول نہیں سکتی کیونکہ اس نے کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، یہ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ اس نے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، یہ سن نہیں سکتی اس نے کسی نامحرم کو سنا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہوا جانے محترم، لقمہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایسے نہیں انسان کے کیوں میں نماز میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، کیوں میں نماز میں رو نہیں رہا، گڑبڑ ہے کہیں، کیا کھا رہا ہوں۔ مکروہات اپنی جگہ، شبہات اپنی جگہ، ساری چیزیں آپ کو کیا پتا جو باہر مل رہا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوا ہے، حلال بھی ہے حرام ہے، کیا ہے۔ قوموں کو اگر بے غیرت بنانا ہے تو ان کے لقمے خراب کرو۔ کیوں لوگ غیرت ختم ہو گئی ہے، کیوں بے حیائی ہو گئی، کیوں آپ کو، میں نے آپ سب بہترین ہیں، مطلب کیوں ایک میجورٹی لوگوں کو برا نہیں لگتا کچھ، بے حیائی برائی کیوں نہیں لگتی؟ غیرت۔ اور ہم تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی باہر جاتے ہیں تو بولو بھائی یہ ذبح شرعی ہے کہ نہیں؟ نہیں مولانا صاحب بسم اللہ پڑھیں کھا لیں، یار کیا ہے، ایسے کیسے ہو؟ بھائی ذبح شرعی نہیں ہے۔ مرغیاں جو آپ کھا رہے ہیں، برگر، مرغیاں، میں کسی کا کاروبار بزنس خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ خود سوچیں، اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اولیاء خدا لقمے کے لیے بہت احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ یہ اندر جائے گا تو یہ اپنا کام دکھائے گا۔ پہلا کام غفلت پروردگار سے، پہلا کام۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے میرا رزق لکھا ہے، مجھے ملنا ہے، میں بنا۔ چوتھی اور آخری چیز امام فرماتے ہیں کہ میری موت کا دن معین ہے۔ میری زندگی کا چوتھا پلر کیا ہے؟ میری موت کا دن معین ہے، بس میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔
میرا اور آپ کی زندگی کا دن معین ہے، اس میں انتظار کر رہا ہوں، اور جو موت کا انتظار کرتا ہے وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ کل میں مجلس میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک عالم دین مغرب عشاء کی نماز کے بعد فقہی مسائل بیان کرتے تھے، ایک مسئلہ بیان کیا، جب رات کو گھر گئے دیکھا کہ مسئلہ میں کچھ غلطی تھی، غلط بیان کیا تھا، اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا، دوسرے دن بتا دیتے لوگوں کو۔ رات کو ہر نمازی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا دیکھو یہ مسئلہ بیان کیا تھا، ایسا تھا ایسا۔ ایک شخص نے کہا مولانا صاحب اتنی کیا جلدی تھی، کل بتا دیتے شام کو۔ کہا آپ کو جلدی نہیں تھی، مگر حضرت اسرائیل جلدی آتے ہیں، وہ آگے مجھے لے جائیں تو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا، میں نے غلط مسئلہ بیان کیا تھا۔ ہم اتنی زندگی میں کیئرفل ہیں، حق کھا لیا، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، فوراً حل کریں، وقت نہیں ہے۔ ملک الموت بتا کے تھوڑی آئے گا، کیسے کیسے لوگ ہیں اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے آج کل تو، جوان بوڑھا بزرگ کچھ نہیں، بچہ جوان، لیکن تیار رہیں زن محترم۔ یہ سب کیوں ہے؟ ایک سوسائٹی، ایک امت اس پلر پہ قائم ہو تاکہ امام کی طرف بڑھ سکے۔ زن محترم امام کی صفات، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے کہ امام محور ہے، اور جب امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر میں کچھ نہیں ہوں، پھر صرف امام۔ کیسی کیسی ہستیاں کربلا معلی میں اپنے وجود کے اندر خود پیکر تھیں، لیکن جب امام کے سامنے آئیں بس امام ہے سب کچھ۔